صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور پیر کے دن، انہیں ذہن میں رکھیں آپ تو اچھی بات ہوگی آپ کے لیے. ہجرت مدینہ، پیغمبر صاحب جب جو ہے مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور پیر کے دن یعنی کون سا دن؟ سوموار کے دن، یعنی دوشنبہ کے دن، نہ سے شنبہ. پیر کے دن 12 ربیع الاول کو بوقت ظہر مدینہ میں وارد ہوئے، یعنی بارڈر سے آگے، اور 4 دن قباء میں، ایک علاقے میں 4 دن قباء میں رہ کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی. جب آپ لوگ حج عمرے کے لیے جائیں گے، یا جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے. یہ تمام آثار ہیں پیغمبر اسلام کے، اور اب انہوں نے کیا سے کیا کیا وہ بھی دیکھیں گے. 4 دن قباء میں ٹھہرے رہے. بعض لوگوں کا انتظار تھا پیغمبر اسلام کو کہ وہاں پہ آئیں گے. مسجد قباء کی وہاں بنیاد رکھی. پھر جمعہ کے دن پیر کو وارد ہوئے، سوموار، منگلوار، بدوار، جمعرات، ٹھیک 3 دن. چوتھے دن جمعہ. پھر جمعہ کی نماز ادا فرمائی. ذہن میں بیٹھ دیا نہیں یا نہیں؟ آپ نے ذہن میں نہیں رکھا نا، مجھے پتہ ہے. آپ اور میرا فیصلہ آگے ہوگا. یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا. مسجد قباء، ہجرت مدینہ، پیر کا دن 12 ربیع الاول صحیح پہنچے. اس کے بعد 4 دن کا قیام، پھر جمعے کے دن وہیں پہ نماز جمعہ قائم کیا پیغمبر اسلام نے. یہ اسلام میں نہ کہ پیر کے دن جمعہ ہو، نہ پیر کے بعد 4 دن آپ ٹھہرے رہے تو جمعے کے دن وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی. اسلام میں پہلی نماز جمعہ تھی. یہ پہلا جمعہ تھا جو رسول اسلام نے ادا کیا. وہ خطبہ بھی مدینے میں آپ کا پہلا خطبہ تھا. مدینے میں وارد ہوئے ابھی ہجرت کر کے، یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا، خطبہ جمعہ ادا کیا. نماز، یہ ایک پیراگراف آپ کے لیے. تیسری بات، نمازوں میں نماز جمعہ کا خاص مقام ہے. نمازوں میں نماز جس طرح جمعے کے دن کا خاص مقام ہے باقی دنوں میں، سید الایام، ہفتے کے دنوں میں اسے سردار مانا گیا ہے. سید الایام کہتے ہیں جمعے کے دن کو. افسوس ہے، 100 افسوس ہیں، 1000 افسوس ہیں، اور کروڑوں افسوس ہمارے اوپر ہیں کہ مسلمانوں نے جمعے کو یکسر فراموش کر دیا. فراموش کر دیا ہے. انہیں جمعہ کیا ہے؟ جمعے میں سوائے شہروں میں جہاں شیعوں کی آبادی زیادہ ہے، سوائے نماز جمعہ کے اور جمعے کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم عوام کو. جمعہ کیا چیز ہے؟ خود روز جمعہ جو ہے بہت بڑا دن ہے. نمازوں میں نماز جمعہ کا خاص مقام ہے. اسے باجماعت مخصوص انداز میں ادا کیا جاتا ہے. اس کے فیوزات و برکات صرف امام جمعہ اور نماز گزاروں تک منحصر نہیں ہے، چونکہ یہ اجتماع اسلامی جو ہے عبادی سیاسی ہے. عبادت بھی ہے اور یہی عبادت ہماری سیاست بھی ہے. یہاں ہم اپنی سیاست بھی بیان کریں گے، اسلامی سیاست، تعمیری سیاست، وعلیکم السلام، بیان کریں گے، اور عبادت بھی ہوگی ہماری. تو ہماری جماعتیں اور جو اجتماعی نمازیں اور ہمارے اجتماعات اسلامی تمام سیاسی ہے اور عبادی بھی ہیں ساتھ ساتھ. اس کے فیوزات و برکات ایسا نہیں کہ اب ثواب اور برکات صرف امام جمعہ اور نماز جمعہ پڑھنے والے معمومین کو ہی ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ پورا ہفتہ معاشرے میں جاری و ساری رہے گا. تو جان جمعہ کیا چیز ہے؟ جان جمعہ وہ پیغامات ہیں جو نماز جمعہ سے آپ لے کر آئیں گے اور معاشرے میں اسے آپ پہنچائیں گے دوسروں کو.
جو لوگ حاضر نہیں تھے آپ بتائیں گے کہ آج یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ خطبہ. مسلمانوں کے امور سے آگاہی. تو ہفتے میں ہمیں جو ہے اسلامی معاشرے کو جو ہے اپڈیٹ کرنا چاہیے. امام جمعہ کا کام ہے کہ پورے مسائل جو دنیا میں مسلمانوں سے متعلق ہیں اور مخصوصاً تشیع سے متعلق جو عالمی سیاسی تبدیلیاں ہیں اسے بیان کرنا ہے، اور اور اسلامی معاشرے کے لوگوں کو راستہ بتانے کی ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں. یہ پیغام ہونا چاہیے. کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے اسلام کے بارے میں. تو مثبت منفی جتنے کام ہو رہے ہیں ان کا خلاصہ نماز جمعہ میں بیان ہونا چاہیے. مثلا ایک جگہ جو ہے مسلمان اور غیر مسلم ان میں کوئی بھی مسئلہ پیش ہے تو اس کے بارے میں اپنا موقف، نقطۂ نظر فقہا کا، اسلام کا بیان کرنا چاہیے تاکہ سب آگاہ رہے کہ بھئی ہمارا موقف یہ ہے، تاکہ کوئی بھی مسلمان غلط موقف اختیار نہ کرے. چونکہ ہم جو ہمارے جمعے کی نمازوں میں، خطبوں میں چونکہ وہ پیغام نہیں جاتا، پیغام خود بذات خود اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. تو پتہ ہے پھر کسی نے کوئی اور پیغام دیا، انہوں نے کچھ اور پیغام، انہوں نے کچھ اور پیغام دیا، تو ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں. جبکہ اسلامی انقلاب میں ہوتا کیا ہے، تمام شہرستانوں میں جتنے نماز، اب مجھے نہیں معلوم کتنے 100 نماز جمعے ہوتے ہیں اسلامی انقلاب کے بعد، ابھی جو اسلامی جمہوریہ ایران میں سب میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے. سب ہم آہنگ ہیں، تمام ائمہ جمعہ ہم آہنگ ہیں، اور انہیں جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ رہبری پیغامات سے اقتباس ہوتے ہیں، اور ٹھیک وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لہذا پورے اسلامی جمہوریہ سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے، احتجاج ایک ہی ہے. مثلا اگر جو ہے جلوس کی کال دینی ہے تو سب دیں گے، نکلنا ہے سب نکلیں گے، بیٹھنا ہے سب نکلیں گے. ایام فاطمیہ مثلا نوروز کا پیغام ہے، تمام ائمہ جمعہ کا وہی پیغام ہے جو رہبری کا ہے. کیا ہوتا ہے، منسجم، اتحاد، اتفاق، ہم آہنگ، یک آواز، اب وہ مؤثر ہے. جبکہ ہمارے ائمہ جمعہ کیا کرتے ہیں، انہیں چونکہ کہیں سے کسی سے مشورہ یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب پورے اس مملکت میں ہم لوگ ہم آہنگ نہیں، حالانکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تمام ائمہ جماعت کی ایک ایسی کمیٹی تشکیل پانی چاہیے کہ جو بتا دیں کہ اگلے ہفتے کس نے کہاں نماز جمعہ پڑھانا اور اس میں کیا بیان کرنا ہے، تاکہ ہمارا موقف پورے مملکت میں واضح ہو جائے. اور عوام کا کام یہ ہوتا ہے شرکت کریں اور جو ہے اس آواز پہ لبیک کہیں. اگر نکلنا ہے بس نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے. لہذا نوروز کے بارے میں پیغامات ہیں، رمضان کے بارے میں پیغامات ہوتے ہیں، شب قدر کے پیغامات ہیں، عزاداری کے بارے میں پیغامات ہیں، محرم کے سلسلے میں ابھی ایام فاطمیہ میں ہمارے ائمہ جمعہ کو سراسر پورے مملکت میں چاہیے کہ ہم آہنگ ہو کر خاص پیغام دیں، ہر سال پیغام دیں. تو یہ پیغامات نہیں ہیں، نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی نماز جمعہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں. صرف نماز پڑھنے آتے ہیں، صرف نماز پڑھنے، یعنی جمعے کی روح پھر وہاں سے کمزور ہو جاتی ہے. لہذا جو ہے جمعے کی برکات، یعنی یہ سب مستفید ہوتے. پیغام لیا آپ نے اور جو لوگ نہیں گئے وہ آپ معاشرے میں پہنچائیں گے. تو میڈیا ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم باقیوں کو نہیں بتا سکتے. یعنی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر جمعے کے ساتھ ہمارے پاس اپنا میڈیا ہونا چاہیے، ہمارے اپنے چینلز ہونی چاہیے. ابھی دنیا میں ایک شخص ایک چینل چلا رہا ہے 24 گھنٹے، وہ بھی ایک شخص خود بولتا ہے، اور وہ بھی اسلام کی سرکوبی کے لیے. حیف ہے ہمارے لیے، واقعاً افسوس ہے کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سیاستیں چمکا رہے ہیں گلی گلی میں، الگ الگ، وہ بھی گلیوں میں الگ الگ سے. یہ چیز ہماری کم نصیبی ہے. تو لہٰذا اگر جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ برگزار ہو جائے تو اس کے فیوزات، برکات
پورے معاشرے پہ پڑیں گے اس کے اثرات، جو پھر سب کو پتہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ لہذا جو ہے پورا ہفتہ معاشرے پہ یہ اس کے فیوزات جاری رہیں گے پورے ہفتے، چونکہ اگلے ہفتے تک یہی باتیں ہوں گی آپس میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ جو ہے سڑکوں کے کنارے گھروں میں تمام ہمارے جو ہے اجتماعات میں وہی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوا۔ تو نماز جمعہ ایک ایسا کام ہے کہ وہاں پہ ایسی باتیں کرنے کی پورا ہفتہ ان کے لیے موضوع مل جائے، اسی پہ بات ہوتی رہے، کس امام جمعہ نے کیا کہا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عالمی سیاست مطلب کیا ہوتی جا رہی ہے، اور اسلام کا، مسلمانوں کا، تشیع کا موقف کیا ہے۔ مانتے ہیں کہ رہبریت کو، مثلا تشیع کی اکثریت مانتے ہیں، رہبریت کو مانتے ہیں، لیکن پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پیغام لیں ادھر سے بھی ہم آہنگ ہو جائیں، رہبریت سے ہم آہنگ ہو جائیں کہ اس ہفتے کا موضوع کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیا بتائیں، کون سا موقف۔ جس طرح وہاں ائمہ جمعے کو پہلے سے جو ہیں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، باقی وہ خود اس پہ تفسیریں کرتے ہیں، یہاں بھی ہونے چاہیے، ائمہ جماعت کو ملنی چاہیے تاکہ ہم آہنگی ہو، نہیں ان کو خطبہ دینا نہیں، خطبہ دینا آتا ہے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ کیا معلوم کہ وہاں پیغامات کیا ہوں گے جو مرکز ہے، اب یہاں بھی کیا ہونا چاہیے، اور یہاں بھی ہمارے مراکز میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر ایسا ہو تو جمعے کے فیوزات، برکات، اثرات پورا ہفتہ معاشرے پہ چھائے رہیں گے، اور یہ یعنی ہفتہ وار تربیت اسلامی سیاسی عبادی تربیت، یہ یعنی زمینہ سازی برائے ظہور آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔